جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ کیونکہ اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اچھا، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ الیکشن چل رہا ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر لوگ اپنی الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے بار بار یہ گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ہمارے کینڈیڈیٹس کو روکا جا رہا ہے، ہمارے جو پوسٹرز ہیں، ہمارے جو دیگر بینرز وغیرہ لگے ہیں ان کو اتارا جا رہا ہے۔ اور ایون کہ اتوار والے دن کے لیے خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ سب لوگ باہر نکلیں، پورے پنجاب میں باہر نکلیں، پورے ملک میں لوگ باہر نکلیں اور باہر نکل کے الیکشن کمپین کریں، پرامن جو ہے الیکشن کمپین کریں۔ لیکن اب جو ہے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے پنجاب کے اندر۔ اب دیکھیں الیکشن میں کتنے دن رہ گئے، اور اس سے پہلے دفعہ 144 لگا دی گئی ہے پنجاب میں۔ اگر پنجاب میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے تو پھر یہ جو بڑے بڑے جلسے کر رہی ہیں معزز شخصیات، وہ کس طریقے سے کر رہی ہیں؟ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ دفعہ 144 اس لیے لگائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو شو ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جا سکے، لوگوں کو باہر نکلنے سے روکا جا سکے، اور پاکستان تحریک انصاف جو پولیٹیکل اپنی پاور کا شو کرنا چاہتی ہے اس کو روکا جا سکے۔ اس وجہ سے دفعہ 144 لگائی گئی ہے۔ میاں صاحب آپ کو پتا ہے ایک آدھا دن پہلے اپنے حلقے میں گئے تھے، اور میاں صاحب کی جو مخالف کینڈیڈیٹ ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں۔ یہ وہ یاسمین راشد صاحب ہیں جنہوں نے 2013 کے انتخابات میں 80,000 ووٹ لیے تھے۔ لیکن اب جو لوگ ادھر حلقے سے رپورٹ کر رہے ہیں، گراؤنڈ سے جو رپورٹ کر رہے ہیں، لاہور میں جو ہمارے دوست ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ اس حلقے کے اندر جہاں پہ یاسمین راشد صاحبہ نے 2013 میں 80,000 ووٹ لیے تھے، ایک بھی پوسٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نہیں لگا ہوا۔ صبح پوسٹر لگتا ہے، شام کو اتر جاتا ہے، شام کو پوسٹر لگتا ہے، صبح اتر جاتا ہے، اور بنیادی طور پہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گلیاں بالکل خالی ہو جائیں اور ایک صاحب پھرتے رہیں، تو یہی صورتحال ہے۔ اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ میاں صاحب کو کتنے سالوں کے بعد اپنے حلقے میں جانا پڑا، ریلی نکالنی پڑی، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ جی میں کھمبے کو بھی اس دفعہ دوں گا، اگر ٹکٹ تو کھمبا بھی جیت جائے گا، اور کچھ جگہوں پہ خان صاحب نے واقعی جو ہے وہ کھمبے ہی کھڑے کر دیے ہیں۔ اگر میں آپ کو ایک حلقے کی مثال دوں، پی پی 159، یہاں سے مریم بی بی الیکشن لڑ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس سیٹ سے اگر وہ جیتتی ہیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ سی ایم پنجاب بنے، کیونکہ یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار بھی ہیں۔ یہاں پہ ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے مہر شرافت کو، جی ہاں جی، مہر شرافت صاحب ہیں، کوئی بہت بڑی سیاسی شخصیت نہیں ہے، آپ میں بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا، مریم بی بی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کی چیف آرگنائزر ہیں، نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کے مقابلے میں مہر شرافت کو کھڑا کیا ہوا ہے خان صاحب نے۔ اور مہر شرافت صاحب کی جو غالباً جو ان کا انتخابی نشان ہے وہ کرکٹ سٹمپس ہیں، کرکٹ وکٹیں ہیں۔ اب یہ وہی مہر شرافت ہیں، ان کے حوالے سے میں وہ کلپ دیکھ رہا تھا عمران ریاض خان صاحب کا، وہ کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑی چیپک ہے، اگر اس کو پکڑا نہیں تو یہ جو ہے اور یہ ہرا دے گا مریم نواز کو۔ تو میرے خیال میں شاید وہ عمران ریاض صاحب کا انٹرویو کسی اور نے بھی سنا ہے۔ تو گزشتہ روز ہی کوئی خبر آ رہی تھی کہ ان کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آر وغیرہ کی گئی ہے، اور مہر شرافت سے میری ابھی تھوڑی دیر پہلے تھوڑی سی بات بھی ہوئی، میں نے کچھ ان سے ڈیٹیلز وغیرہ بھی لی، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھی تنگ کیا جا رہا ہے، کل ان کی کوئی گاڑی وغیرہ بھی بند کی ہے، فلیکسز نہیں لگانے دیے جا رہے، اور کافی سارے مسائل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں ہم حلقے میں پرامن اپنی کمپین بھی چلا رہے ہیں اور ہم یہ حلقہ جیتیں گے، اور بڑے وہ کانفیڈنٹ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ کو ہم ہرائیں گے۔ اگر مہر شرافت مریم نواز کو وہاں سے ہرا دیتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ ایسا ہی ہوگا کہ ایک کھمبے کو خان صاحب نے ٹکٹ دیا اور اس کھمبے نے جناب مریم نواز کو ہرا دیا۔ اچھا، اب جہاں تک لوگوں کے خلاف کارروائیوں کا تعلق ہے، جاوید ہاشمی صاحب کے گھر کے اوپر آج پی ٹی آئی کا کنونشن انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور ان کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے۔ یہ سامنے ایکسپریس نیوز کی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں، جاوید ہاشمی کے گھر پر پی ٹی آئی کنونشن سے قبل چھاپا، ان کے داماد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جاوید ہاشمی کے داماد جو ہیں زاہد بہار ہاشمی صاحب، وہ پی ٹی آئی کے پی پی 220 سے امیدوار ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو آج کنونشن ہونا تھا وہاں پہ شاہ محمود قریشی کے جو بچے ہیں، ان کے جو صاحبزادی ہیں مہربانو قریشی صاحبہ، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی صاحب، انہوں نے بھی شرکت کرنی تھی، تو ملتان میں بھی چھاپا پڑا، اور جہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس باہر نکل رہے ہیں، اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جہاں پہ وہ جناب سرکاری اہلکار، بلدیہ کے اہلکار جو ان کے پوسٹرز اتار رہے ہیں۔ اب یہ کس آئین اور قانون کے تحت اتار رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مختلف علاقوں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر ملک بھر سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔
اچھا جی، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ خبر آئی اور جاوید چودھری صاحب نے یہ خبر دی تھی اور ان کے پروگرام میں بھی اور اپنے ولاگ کے اندر انہوں نے یہ اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ کوئی بیان دے دیں گے اور وہ جو ہے کوئی گواہی دے دیں گے، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اور وہ جو مبینہ 190 ملین پاؤنڈ ہیں جو نہ کبھی عمران خان کے اکاؤنٹ میں آئے، نہ جس کا عمران خان سے تعلق ہے، پیسہ آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، کرپشن ہو گئی عمران خان کی، تو وہ انتہائی مذائقہ خیز قسم کا کیس ہے۔ اس میں ملک ریاض صاحب کو بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کو بھی انڈائٹ کیا ہوا ہے، ان کے صاحبزادے اور ان کے جتنے بھی کاروباری سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے اس وقت پابندی لگ چکی ہے، اکاؤنٹس وغیرہ ان کے فریز کر دیے گئے ہیں اور جو ساری صورتحال ہے وہ میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہے۔ اچھا، پر وہ جب خبر سامنے آ رہی تھی کہ ملک ریاض صاحب وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اور عمران خان صاحب کے خلاف وہ گواہی دیں گے، تو ہم نیوز میں تھے، ایک پروگرام تھا اس میں تھا اور رؤوف کلاسرا صاحب تھے اور ساتھ غالباً جاوید چودھری صاحب بھی تھے اور عادل عباسی صاحب کا غالباً یہ پروگرام تھا اور اس میں بھی یہ بات ہوئی۔ تو ادھر میں نے یہ عرض کی تھی کہ بہت کچھ ہو جائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ ملک ریاض صاحب وعدہ معاف گواہ بنیں گے، اور اب تک کی جو خبریں ہیں ان کے مطابق انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننے سے بالکل انکار کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وعدہ معاف گواہ بنے۔ اور یہ خبر جاوید چودھری صاحب نے دی بھی تھی کہ انہوں نے کوئی بیان وغیرہ دیا، لیکن میں نے اسی وقت عرض کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ ریاض جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف بیان دیں گے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف کبھی بھی کوئی بیان نہیں دیں گے، وہ سب کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں۔ تو اب تک کی صورتحال یہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا جو انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف دیا ہو یا وہ کوئی وعدہ معاف گواہ بنے ہو۔ اچھا، پرویز الہی صاحب کی جو اہلیہ ہیں، مونس الہی صاحب کی والدہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ شجاعت صاحب نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ ایک دن میں آپ باہر آ جائیں گے پرویز الہی صاحب، بس وہ یہ بیان دے دیں، عمران خان صاحب کے خلاف بیان دے دیں، جماعت کو چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے، مونس صاحب بھی واپس آ جائیں گے۔ لیکن پرویز الہی صاحب کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، ایون کہ جیل سے بھی انہوں نے ایک وہ ویڈیو جاری کی، وہ آپ نے دیکھی غالباً عدالت میں پیشی کے موقع پہ، جس میں انہوں نے کہا کہ ساتھ کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے اور ساتھ کھڑے رہیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور مونس الہی صاحب کی جو والدہ ہیں وہ غالباً الیکشن لڑ رہی ہیں، باقی سب کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے، اور انہوں نے کچھ الزامات وغیرہ بھی لگائے شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادوں کے اوپر، اور چودھری شجاعت کو آج بھی پرویز الہی کی بہت فکر ہے۔ یہ چودھری سالک صاحب نے کہا ہے بات کرتے ہوئے کہ جناب ان کی فکر ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن آبویسلی ہمارے خاندان مطلب رشتہ دار ہیں، ہمارا خون ہے، ایک دوسرے سے تعلق ہے، تو ہمیں تو فکر تو ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خاندان کے اندر کافی اس وقت جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے سے اختلافات ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ سب سے پہلے چھوڑ کے جائیں گے اور چودھری مونس الہی جو ہے وہ سب سے پہلے چھوڑ کے جائیں گے، اور میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو پرویز الہی اور مونس الہی صاحب نے جو وہ دیکھی ہے سیاست قریب سے اور وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ سیاسی طور پہ بڑے زیرک ہیں، ابھی جتنی پاپولیرٹی ان کو ملی ہوئی ہے، جو ان کی جماعت کی پاپولیرٹی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ جماعت کو چھوڑیں گے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کافی مہینے پہلے کی، اور اب تو صورتحال بالکل ہی چینج ہوگی نا۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک بھی تھا تو اتنے ماہ کی جیل کے بعد بھی پرویز الہی صاحب جو ہے بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ اچھا جی، آخر میں جس طرح میں نے شروع میں جو آپ کو خبر سنائی تھی کہ یہ خبر آئی ہے کہ جی عمران خان نواز شریف صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اپنا ایک طرح سے جو موقف ہے اس میں وہ کوئی نرمی لے آئے ہیں اور انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے، تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ ان سے اگر پوچھا گیا تھا پچھلے دنوں جب وہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے میڈیا کی وہاں پہ کہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک بات پہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز کے معاملے کے اوپر، صاف اور شفاف الیکشنز کے معاملے پہ ہر کسی پہ بات ہو سکتی ہے، کیا ملکی مسائل کے اوپر عمران خان صاحب ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل تیار نہیں ہے۔ اب یہ غلط ہے یا صحیح ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کے ذمہ دار یہ ہیں، تو جو ذمہ دار ہے کیا اس سے بات چیت کر کے وہ مسائل حل کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات چیت کی کہتے ہیں، وہ اس کہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت جو
दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं वो इररेलेवेंट है, वो इतनी इररेलेवेंट हैं कि वो तो कोई बयानियां भी नहीं बना सकती, वो कोई इंटरेक्शन भी नहीं कर सकती, और वो जो हालत है वो हमारे सामने है। तो उनको तो वो सियासी तौर पे इररेलेवेंट समझते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर हाँ साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए इस्टेब्लिशमेंट से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई फेवर चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, अच्छे तरीके से इलेक्शंस का इनेकाद करवाया जाए, उसमें वो कहते हैं, जरूर कहते हैं कि जी बात हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ भी बात होगी तो सिर्फ वही साफ और शफाफ इलेक्शंस पे, बाकी मुल्की मसाइल के ऊपर वो अभी इस वक्त इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। उनका मौकिफ यही है कि मुल्क के अंदर जितने मसाइल हैं वो इन्हीं की वजह से, और आज मुल्क जिस नहज पे पहुंच चुका है, जो पोलराइजेशन है, जो बहुत सारे मसाइल हैं, उसकी वजह यही है कि एक जेन्युइन, जिसे आप पॉपुलर सियासी क़यादत कहते हैं, वो नहीं है, एक जेन्युइन पॉपुलर सियासी जमात सामने नहीं है, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो रियासत को फिर खुद करना पड़ रही हैं। आपने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान के अंदर एक तरह से पोलराइजेशन हो गई है, बड़ी हमारी बदकिस्मती है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को टारगेट किया जाता है। इन सारे मसाइल के हवाले से आर्मी चीफ साहब ने भी नौजवानों से गुफ्तगू की, हालिया दिनों में DGISI ने भी नौजवानों से इंटरेक्शन की। ये सारी इंटरेक्शंस इसीलिए हो रही हैं कि ये लोग सारे हालात को देख रहे हैं, इनको पता है कि मुल्क में किस किस्म के हालात हैं, और नौजवानों के हवाले से जो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं नौजवानों के, तो इसका इदराक भी है। तो उधर बड़ी कैंडिड किस्म की डिस्कशन हुई, नौजवानों से पूछा गया, उनको इजाजत दी गई कि आप बात करें, बताएं आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अपना हिस्सा जो वो डाल सकते थे नौजवान, उन्होंने डाला। आर्मी चीफ ने, DGISI ने उनको मुतमईन करने की कोशिश की और उनको बताया कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है, पाकिस्तान का एक एक शहरी हमारी प्रायोरिटी है, चाहे अफगानिस्तान हो जाए, ईरान हो जाए, कोई भी मुल्क हो जाए, हमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी अजीज है। पाकिस्तान का एक भी शहरी जो है वो दूसरे किसी भी पूरे मुल्क से जो है हमें ज्यादा अजीज है। तो ये सारी बड़ी वहां पे बातें हुई, सोशल मीडिया के हवाले से बातें हुई। अब यहाँ पे ये सारी बातें ये हमारी मिलिट्री क़यादत भी कर रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरह मैंने अर्ज की कि ये जो हमारा इस वक्त सियासी लॉट बाहर है, जो हमारी सियासी क़यादत बाहर है, ये बाहर होने के बावजूद भी अवाम के अंदर कोई बयानियां नहीं बना पा रहे, ये इस तरीके से नौजवानों को एंगेज नहीं कर पा रहे, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, नौजवान इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से जो है आप देखते हैं कि इनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी हमारे सामने चल रही है, और जिस तरीके से ये इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश रखते हैं वो भी हमारे सामने। और बल्ले का निशान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिला पेशावर हाई कोर्ट से, तो कितना ज्यादा इनको इशू बना। तो ये इशू है कि एक जेन्युइन पॉपुलर जो सियासी क़यादत है उसके ना होने की वजह से भी बहुत सारे मसाइल मुल्क के अंदर होते हैं, पोलराइजेशन होती है, फिर जो सियासी जमातें हैं वो इतना ज्यादा सियासी भार या सियासी बोझ उठाने के काबिल नहीं है। पर एनीवे, जिस तरह मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि कोई भी सियासी जमात हो जाए, मेरी नजर में ये मेरा मौकिफ है, आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। तमाम सियासी जमातें जो हैं उनका हक है कि वो अपनी सियासत करें। तमाम सियासी जमातें जो हैं उनमें अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। तमाम सियासी जमातें मुहिब वतन है। एज ए सियासी जमात कोई भी जमात इस मुल्क से गद्दार नहीं है। हम सब की ख्वाहिश है, कोई सहाफत कर रहा है, कोई सियासत कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे कोई बात कर रहा है, हम सब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान आगे निकले, पाकिस्तान तरक्की करे। हाँ, हम सबसे गलतियां हो सकती हैं, हमारी राय जो है हो सकता है हमारी नजर में ऑनेस्ट हो, पर हो सकता है उसमें कोई गलती हो। तो हम सबको देखना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की माशरे को नुकसान हो रहा है, ओवरऑल मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है वो खराब हो रही है। लेकिन इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही वाहिद हल है कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनको ये राइट दिया जाए, वो ये डिसाइड करें कि उनके हुक्मरान कौन है। हाँ, अगर वो किसी गलत बंदे को चुन लेंगे तो अगली दफा फारिग कर देंगे। तो यही एक तरीका कार है जमहूरियत में, दुनिया भर में इसी तरीके के ऊपर जो है निज़ाम भी चलता है, मुल्क भी चलते हैं, और तरक्की भी इसी तरीके के तहत ही उन ममालिक ने की है जहाँ पे ये तरीका कार राइज है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।